اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ جو موضوع کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم نے شریعت کے دائرہ کار میں اپنے آپ کو ڈھال کے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر لا علمی، کم علمی اور جہالت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ پر علماء گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو رہی ہو، شریعت کی پاسداری میں ہم کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ اتنا پسندیدہ دین ہے اللہ کے نزدیک کہ جو بھی اس دین کو قبول کرتا ہے وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 مقامات پر یہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انا کنا اذل قوم فاذنا لہ بالاسلام، ہم عزت والے نہیں تھے، دامن اسلام میں آئے تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے مالا مال فرما دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہمارے لیے مینار نور ہے، ہمارے لیے راستے کا تعین کرنے کے لیے ایک نور کا نمایاں ایک ستون ہے، اور صحابہ کی زندگیاں اور ان کے فرمودات ہمارے لیے مینار نور بھی ہیں، اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی جس کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ عزت دامن اسلام میں ہے یا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ جب ہم اپنی عزتوں کو کھو بیٹھیں، ہمارے معاشرے کے اندر
ہمیں حقیر نظروں سے دیکھا جائے یا ہم ذلت اور رسوائی کا سبب بننا شروع ہو جائیں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں۔ جب ہم قرآن اور صاحب قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہماری کھوئی ہوئی عزتیں اللہ بحال فرما دے گا۔ یہ اتنا عزت والا دین ہے، اس دین نے ہر ایک شخص جس نے دین اسلام قبول کیا اس کو فیض یاب کیا ہے۔ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دین اسلام آیا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ درگور کرنے والوں کو متنبہ فرمایا کہ یہ ایک جان ہے، اور جو جان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد کالجز اور یونیورسٹیز کی بچیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں دین اسلام نے کیا دیا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دین اسلام نے تو تمہیں زندگیاں عطا کی ہیں، ورنہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج جو تم بچی ہوئی ہو، یہ دین اسلام کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ ایک شاعر تھا جس کا یہ عمل تھا کہ جہاں سنتا کہ کسی بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، یہ جاتا اور کہتا اس بچی کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے، بچی کو زندہ درگور نہ کیا جائے۔ لکھتا رہا، گنتی کرتا رہا، 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے اس نے بچا لیا، 360 بچیوں کو۔ اب یہ عمل اللہ کو پسند آیا، اس پسندیدگی کے عمل کو سراہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدمین شریفین میں اس کو جگہ عطا فرمائی، دامن اسلام سے مالا مال ہوا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ نعتِ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کے سامنے ہے۔ اس نومولود مسلمان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہے، یہ آپ کے قرآن کی اور اسلام کی تعلیم ہے، اور میں تو شاعر ہوں، شاعر رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم دل کے ہوتے ہیں، شاعروں کے دل میں سختیاں نہیں ہوتی، تو میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، حضور مجھے اس کے بدلے میں کیا ملا ہے؟ اب یہ سوال بھی بڑا خوبصورت تھا، اور جواب بھی جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ محبوب نے فرمایا اگر تم نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا ہے تو ہم بھی تو تمہیں مل گئے ہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ارے جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے، جس کو دامن اسلام اور دامن مصطفیٰ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر تم نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے تو ہم بھی تو تمہیں مل گئے ہیں۔ تو پتہ چلا محبوب کو پانے کے لیے جہاں ارکان اسلام کی پابندی ضروری ہے، وہاں اللہ نے فرمایا، یہ حدیث پاک محبوب نے فرمایا، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جب کوئی مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو مقام مقصود پر جو منزل ہوتی ہے، اور بعض اوقات خدمت کرتے کرتے اللہ اس کو اپنے مقام محبوبیت پر بھی فائز فرما دیتا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی، ایک بندہ آتا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، زارو قطار رونے لگ جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ حضور جاہلیت کے زمانے میں زندہ درگور اپنی بیٹی کو کر دیا ہے۔ محبوب اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ساری زندگی میں نے جہالت کے اندر گزار دی ہے۔ محبوب جب سے آپ نے اعلان کیا ہے اور ہر طرف سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ترانے سنائی دے رہے ہیں، کہیں سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سنائی دے رہا ہے، کہیں پر محبوب علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے ترانے بیان کیے جا رہے ہیں۔ محبوب ہم آپ کے در دولت پہ آئے ہیں، تو حضور والا اب یہ بتائیں جو میں نے بچی کو زندہ درگور کیا تھا وہ میری بیٹی ساری رات روتی ہے، اس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، میں آرام نہیں کر سکتا، اے جان کائنات کیا میں خدا کو پالوں گا؟ کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ محبوب نے فرمایا جو دور جاہلیت کے اور شرک کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ دامن اسلام میں آتے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو دامن اسلام میں آنا تیرا کام ہے اور رب سے ملانا تیرے محبوب کا کام ہے۔ پھر چشم ولق نے دیکھا وہ شخص جو مسلمان ہوا تھا، وہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ پھر وہ اتنے محبوب کے محبوب ہوئے کہ جبریل امی بھی دہیہ کلبی کی صورت میں اکثر آیا کرتے تھے۔ تو محبوب علیہ السلام کے دامن میں آنے سے عزتیں مل جاتی ہیں۔ دین اسلام نے کس کس کو عزت نہیں دی؟ بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، بچ گئیں۔ آج بچیوں کا وجود دامن اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کا خامند فوت ہو جاتا تو بیوہ کو بھی گدھے کے اوپر بٹھا کے تذلیل کی جاتی اور اس کو منحوس سمجھا جاتا، اور بعض جگہوں پہ اس کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا۔ اس بیوہ کو عزت دی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام نے عزت دی ہے۔ بلکہ یہاں تک نہیں، میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے دین اسلام میں رہ کر جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبوب نے فرمایا ہمارا وہ ہے، محبوب نے فرمایا ہمارا وہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ اب محبوب کا بننے کے لیے کیسا بننا چاہیے؟ فرمایا ہمارا وہ ہے جو چھوٹوں پر شفیق ہوگا، بڑے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، محبوب فرماتے فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یا تھکے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ غور نہیں فرمایا؟ محبوب نے فرمایا ہمارا وہ ہے جو چھوٹے پر شفیق ہوگا، بڑے کا احترام کرنے والا ہوگا۔ اب یہ جملہ سننے کے بعد جو محبوب کا بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ چھوٹوں پر شفیق ہو جائے، بڑوں کا احترام کرنا شروع کر دے۔ عزیزان محترم، اس دین اسلام نے بچیوں کو عزت دی، بچوں کو عزت دی، چھوٹوں پہ شفقت کا حکم دیا، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا، بیوہ کو عزت دی، پھر یہاں زندہ رہنے والوں کو عزت دی، ماں کو عزتوں سے نوازا۔ اب یہ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے۔ مگر اللہ نے ماں کو کیا عزت دی کہ وہ جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ فرمایا جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں کے قدموں کو چومتا ہے گویا وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے۔ باپ کو عزت دی، فرمایا کہ جس نے باپ کی رضا کو دیکھنا ہے، جو باپ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، باپ کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کس نے عزت دی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے، یہ دین اسلام نے عزت دی ہے۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا جب تک تم زندہ ہو تمہیں دین اسلام عزت دے گا، اور جب قبر میں جاؤ گے تمہیں پھر بھی عزت ملے گی میری وجہ سے، کیونکہ میں وہ وفادار نبی ہوں جس کا تم نے کلمہ پڑھا، جس کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے رہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتے رہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے رہے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے رہے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتے رہے۔ میں لجپال نبی ہوں، تم ذکر دنیا میں کرتے رہے، قبر میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے تشریف لاؤں گا۔ میں نے کیا کہا؟ عزتوں کو پانے کے لیے دامن اسلام میں آنا پڑے گا۔ اور میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رکھا، فرمایا دین اسلام نے سب کو عزتیں دی ہیں، اب دین اسلام نے تو عزتیں عطا فرما دی، اب عزتوں کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ 2-4 ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا احادیث پاک کی روشنی میں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کوئی شکر رنجی ہوئی، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اب محبوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اب کسی وجہ سے شکر رنجی ہوئی محبوب علیہ السلام کے درمیان اور سیدہ عائشہ پاک کے درمیان۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے سسر بھی ہیں، صدیق کائنات کے والد بھی ہیں۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ میرے آقا سے میری بیٹی الجھے۔ اب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدیق ہمارے معاملے میں مداخلت مت کرو، چلے جاؤ۔ آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی، ہم نے بھی پڑھی اور سنی۔
کبھی ڈیپلی گہرائی سے اس حدیث کا مطالعہ تو کریں کہ محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو کیوں بھیج دیا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت. محبوب نے کیوں بھیجا؟ محبوب نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. جو سسر اپنے داماد اور بیٹی کے معاملات میں مداخلت کرے گا گھر نہیں بچ سکے گا. میری سنت یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل میں نہ پڑھو جب تک تمہیں کوئی کہے نہ. توجہ نہیں کیا آپ. اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق تم چلے جاؤ. فرمایا میرا نبی جو جن کی زندگی پوری کامل نمونہ ہے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں کیا نمونہ عطا فرمایا؟ فرمایا داماد کو چاہیے کہ اپنی گھر والی کا شکوہ اپنے سسر کے سامنے نہ کرے. یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اس لیے کہ میں نبی ہو کر اپنی گھر والی کے اپنے معاملات اپنے سسر سے ڈسکس نہیں کرتا. تمہیں بھی یہ نمونہ دے رہا ہوں، مت کرو اگر گھر بچانا چاہتے ہو. آپ نے دیکھا ہے گھر تبھی برباد ہوتے ہیں جب دونوں میاں بیوی کے درمیان ادھر سے سسرال والے مداخلت کرتے، گھر ختم ہو جاتا ہے. جب تک میاں بیوی کے درمیان معاملات رہتے ہیں اس وقت تک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نمونہ دیا. اور پھر جب آخر محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور سب سے زیادہ میرا اخلاق اچھا ہے. اور محبوب کے اخلاق کے لیے تو قرآن فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب کا تو اخلاق ہی عظیم ہے. تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدہ عائشہ پاک اور محبوب علیہ السلام کے درمیان صلح ہو گئی. اب پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اپنی لڑائی میں شامل نہیں کیا تو چلو خوشی میں تو شامل فرما لیں. اب یہ پوری حدیث کو یہ گھر جا کے آنکھیں بند کر کے ذرا سنیے، دیکھیے، پرکھیے کہ محبوب علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی گھر سے جانے لگا اور اپنی گھر والی کو کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا. اب جب وہ چلے گئے اتفاق ایسا ہوا 2-4 دن گزرے، پیچھے اس صحابیہ کا والد بیمار ہو گیا. ظاہر ہے وہ بھی صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ ہمیں مسائل ضرورت پڑتے ہیں ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا رجوع کرنا علماء کے یہ ہے کہ سوائے بک بک کے ہم اور کچھ کر نہیں سکتے. یاد رکھیں جو عالم دین کو بھونک رہا ہو نا، وہ بھونکنا در حقیقت اسلام کو چاہتا ہے، لیکن چونکہ عالم جو ہے ایک چوکیدار ہے. آپ نے دیکھا کوئی بینک لوٹے یا کسی گھر کو لوٹنا چاہے تو پہلے گارڈ کو مارتا ہے، پھر ڈکیتی تک پہنچتا ہے. تو جو دین اسلام کو بھونکنا چاہتے پہلے وہ علماء کو بھونکتے ہیں. اب ان کا بس نہیں چلتا، وہ اسلام کو بھونک نہیں سکتے، اگر بھونکیں گے تو سوائے ہستی سے مٹ جائیں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ علماء کو تان کا نشانہ بناتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے لوگوں کا کہ جب انہوں نے دین اسلام کے خلاف بات کرنی ہو تو وہ علماء کے خلاف بولتے ہیں. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے؟ اب علماء سے پوچھیں. فرمایا قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں بھی علماء کے محتاج ہوں گے. یہ حدیث پاک ہے. جنتی جنت میں جا کر علماء کے محتاج ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں علماء کے کیوں محتاج؟ فرمایا اللہ کی رحمت روز پوچھے گی اے میرے بندے مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری رضا مانگتے ہو؟ مجھ سے کیا چاہیے؟ اب وہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے. اللہ فرما رہے مجھ سے مانگو کیا مانگیں؟ تو بتائیں علماء کیا مانگے؟ یہ کہیں کہ تم اللہ کا دیدار مانگو. اب یہ وہاں پر بھی رہنمائی کریں گے تو یہاں اس جہان میں جو علماء کے خلاف بولتا ہے وہ جنت میں تو نہیں جائے گا. جنت میں وہی جائیں گے جو یہاں بھی محبت کرتے ہیں اور وہاں بھی ساتھ ہوں گے. توجہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ علماء ربانی کی بات کرو، علماء سو کی بات نہیں کر رہا. علماء سو کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا داروں عمراء وزراء کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ان کا اپنا ایمان اور اسلام خطرے میں، تمہیں کیا دیں گے؟
عالم ربانی تو وہ ہوتا ہے جو جس حال میں بھی بیٹھا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی توجہ کر کے بیٹھا ہو۔ بہرحال محبوب علیہ السلام کی صحابیہ نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند جا رہا ہے، چلا گیا اور مجھے حکم دے گیا گھر سے باہر نہیں نکلنا، اب میں کیا کروں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتی زوجک، تیرا نبی تجھے حکم دیتا ہے گھر سے قدم نہ نکالنا، جیسے تیرا خاوند کہہ کے گیا ہے ویسے کرنا۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ساس بات کرے تو تھپڑ لگا دینا، سسر بات کرے تو تھپڑ لگا دینا، فلاں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب اور عالم صاحب کی بیٹی ہونے کے بعد خبردار لے جا نرم نہیں کرنا۔ اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اتی زوجک، توجہ نہیں فرما رہے۔ اب آپ نہیں بولیں گے نا، سچی بات پہ آپ کب بولتے ہیں؟ اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے آپ کی ناراضگی سے مجھے تو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق پڑتا ہے جو تنخواہ یا پیسے لیتے ہوں کہ بند کر دیں گے، مجھے تو ویسے بھی جو کچھ ملتا ہے زہرا کے بابا سے ملتا ہے، بات سیدھی کریں گے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھتی ہو تو اتی زوجک، مت جانا۔ پھر پیغام بھیجا حضور اتنا بیمار ہے، فرمایا اتی زوجک۔ پھر پیغام آیا کہ دنیا سے چلا گیا، محبوب نے فرمایا اتی زوجک، جیسے تیرے خاوند نے کہا ہے ویسے کرو، جیسے تیرے خاوند نے کہا ہے ویسے کرو۔ اب ہوا یہ دنیا سے چلے گئے، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ کل تک وہ صحابیہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالات پوچھ رہی تھی، آج محبوب فرما رہے جاؤ میری صحابیہ کو خوشخبری دو، تو نے جو اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے، اپنا گھر نہیں چھوڑا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو دیدار بھی کرایا اور بغیر حساب کے جنت ہی کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو خاوند اپنی بیوی سے نازیبا سلوک رکھتا ہے اور اپنے والدین کے کہنے پر اپنی بیوی کو مارتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اسے نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہ جو رشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، اچھا پھر دیکھیں محبوب علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا نمونہ اور کیا کیا ہدایات جاری فرمائی۔ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی، محبوب نے کیا شرط رکھی؟ بولیے۔ محبوب نے فرمایا علی تھوڑا چھوٹا سا گھر لے لو لیکن گھر علیحدہ لینا ہے۔ آپ تو صرف وہ کہانیاں سنتے ہیں نا، مولانا اور نعت خان کو بلایا جس نے وضو بھی نہیں کیا، تمیز ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، وہ تم سے جنت کی ٹکٹ تمہیں دے کے اور پیسے لے کے وہ چلا گیا۔ علماء کی تقریر تم کہاں سنتے ہو؟ تو تمہیں تو ایک عجیب سا تمہارا وہ منظر ہوتا ہے کہ بس وہی عالم اچھا جو 5-10 ہزار روپیہ لے اور کہ لے ملک صاحب جنتی ہو گئے، تم چودھری صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب تم جنتی ہو گئے۔ جنت کی ٹکٹ ہمارے پاس نہیں ہے، جنت کی ٹکٹ تب ملے گی جب دامن مصطفیٰ میں پناہ لو گے۔ عزت اسلام تمہیں عزت سے نوازے گا۔ اور پھر محبوب نے فرمایا علی علیحدہ چھوٹا سا گھر لے لینا مگر علیحدہ ہونا چاہیے۔ محبوب نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ جو میاں بیوی چاہے چھوٹے گھر میں رہیں، علیحدہ رہیں، ان کی پرائیویسی محفوظ رہتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی سائیکالوجی والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ جو طلاق کی ریشو ہے نا، یہ جوائنٹ فیملیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو درمیان میں صلح کرانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، رپڑا ڈالنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور بات طلاق تک پہنچ سکتی ہے۔ اور محبوب نے فرمایا علیحدہ گھر ہوگا، اگر ایک ٹائم لڑیں گے کبھی صلح بھی کر لیں گے، گھر بچ جائے گا۔ توجہ نہیں ہے، یہ پرانی سوچ ہے جی ہمارے 10 بچے ہیں اکٹھے رہیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تمہاری اپنی سوچ کو کیا کریں گے؟ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت نے کون سی سوچ عطا فرمائی ہے، شریعت نے ہمیں کیا مزاج عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام نے ہمیں کیا کیا مزاج دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑا نام ہے، اگر حضرت عبداللہ بن مبارک پہ بات کرے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ تقویٰ کا عالم دیکھیے، ایک جگہ جاتے ہیں کہ حضور والا مجھے گھوڑا چاہیے کرائے پر گھوڑا چاہیے۔ گھوڑا لے لیا، جیسے آج کل لوگ موٹر سائیکل گاڑیاں رینٹ پہ لے جاتے ہیں، تو گھوڑے بھی اس وقت رینٹ پہ ملتے تھے، اس وقت اونٹ اور یہ سواری ہی میسر ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اونٹ لیا کرائے پہ، گھوڑا لیا کرائے پہ، لے کے جانے لگے تو ایک بندے نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ میرا خط لے جانا اور وہاں ایک بندہ ہوگا میرا دوست، اس کو پہنچا دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس سے میں نے کرائے پہ گھوڑا لیا ہے چلو اس کے پاس، اگر وہ اجازت لے گا تو خط لے کے جاؤں گا ورنہ نہیں۔ اب خط کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے لیے کرائے پر گھوڑا لیا ہے، خط کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کیا تعلیمات نبویہ پر عمل کرتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، فرماتے میں بڑی دور گیا ایک جگہ پر، میں نے کہا میں جا کے ایک حدیث لے آؤں۔ آج تو ہمیں حدیثیں مل جاتی ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، قدر ہی نہیں ہے، ورنہ پچھلے زمانے میں آپ دیکھیں دور دراز تک لوگ سفر کر کے ایک ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جاتے تھے، دور دور تک۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس محدث کے پاس جب حدیث لینے گیا تو میں نے دیکھا وہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہا ہے۔ میں نے جا کے سلام کیا تو اس نے جواب تو دیا لیکن توجہ نہیں کی۔ میرے دل میں آیا کہ یار یہ کیسا محدث ہے، کیسا شیخ الحدیث ہے، میں تو بہت بڑا عالم۔ جیسے ہم لوگ چائے نہ پوچھیں نا کسی سے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جی گئے تھے تو وہ فلاں عالم صاحب نے چائے نہیں پوچھی، یہ نہیں پتا کہ وہ کس مصروفیت میں خود۔ تو کہتے میرا جو ایک نظریہ تھا نا، میں تو وسواس کے اندر مبتلا ہو گیا کہ مجھ سے تو پانی نہیں پوچھا اور صحیح طریقے سے دیکھا نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے جب اس محدث نے کتے کو روٹی کھلا لی نا، مجھے دیکھا اور فرمایا احمد بن حنبل تم یہ سوچ رہے ہو میں نے تمہاری قدر نہیں کی؟ اب حدیث بیان کرنے کے لیے وضو کر کے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی کے دروازے پہ آس لے کے جائے گا اور وہ بندہ اس کی آس پوری کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کی ساری آسیں پوری فرما دے گا۔ فرمایا چونکہ اس سرزمین میں کتے نہیں ہیں، یہ کتا بڑی دور سے آس لے کے آیا ہے کہ اس محدث کے دروازے پہ جاؤں گا، یہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں محدث صاحب مجھے اور کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو تصوف کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، یہی میرا سفر اللہ نے قبول کر لیا، میرے لیے یہی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ایک محدث بیمار ہیں اور دوسرے محدث ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ باتیں نوٹ کیا کریں زندگی میں کام آئیں گی۔ جب ان کی زیارت کے لیے جاتے دیکھا تو ان کو کافی بیماری ہے اور لگتا ایسے ہے کہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو محدث تھے نا، انہوں نے ان کے سرانے پہ بیٹھ کے کہا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب وہ چونکہ وہ بھی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کہا یہاں پہ نہ کسی نے زنا کیا نہ کسی نے غیبت کیا، آپ نے یہ حدیث کیوں پڑھی ہے؟ فرمانے لگے اے محدث صاحب علم کا کنارے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کیونکہ یہ میرے محبوب کی وراثت ہے، تو جیسے نبی کی وراثت ہے اس نبی کے حسن کی بات تک کوئی نہیں پہنچ سکا تو پھر علم تک کیسے پہنچے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کسی کو بیماری لاحق ہو جائے اس کا علاج نہ ہوتا ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر کوئی صحیح حدیث تلاوت کرو، اس کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے گا، اس لیے میں نے پڑھی ہے۔ تو جہاں ایک صحیح حدیث پڑھی جائے اللہ بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے، پھر وہ مراکز تو کتنے قبولیت کا درجہ رکھتے جہاں ہر وقت محبوب کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں یا رب کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو، اگلی بات شاید آپ کو پسند نہ آئے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گالی نہ دیں؟ فرمایا یہ رات کو اذان دیتا ہے اور تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو جنس کا مرغ ہو اذان دے، فرمایا اس کو گالی نہ دو، اور جو مسجد کا مؤذن ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ آپ تو کہتے دماغ کھاتے، سر کھاتے، پتہ نہیں ان کو موت نہیں آتی، سونے نہیں دیتے۔ پہلے تو لوگوں کے وہ مکان قیمتی ہوتے تھے جو مسجد کے قریب تھے، اب مسجد کے قریب کوئی مکان ہی نہیں لیتا۔ محبوب نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو، یہ اذان دیتا ہے، تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو جو مرغ کو گالی دینا جو نماز کے لیے اٹھائے محبوب پسند نہیں فرماتے، تو مسجد کے مؤذن کو گالی دینا کیسے پسند کرتے؟ پھر مسجد کے امام کو گالی دینا کیسے پسند کریں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے سبکتگین۔ اس وقت وہ بادشاہ نہیں بنے تھے، بادشاہ بنے کیوں ہیں؟ ہوا یہ کہ آپ بالکل غریب گھرانے سے تھے، سارا ہفتہ آپ محنت مزدوری کرتے، لوگوں کے کام کاج کرتے، ایک دن ہفتے کے دن نا، ایک ہفتے میں ایک چھٹی کرتے، جس کے ہاں نوکری کرتے نا اس کو کہتے مجھے شکار کا بڑا شوق ہے تو مجھے چھٹی دی جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شکار ضرورت کے تحت جائز ہے، شوق کے تحت جائز نہیں ہے۔ ہاں، آج ہم جس پیر کو ملنے جاتے ہیں، سجادہ نشین کو ملنے جاتے ہیں نا، سوائے شکار کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اب کئی مجھ سے پیر سلام دعا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اپنوں کی طرف جب بندہ کوئی بات کرے نا ان کو ناراضگی ہوتی ہے۔ یہیں قریب ہی ایک جگہ ہم ایک سجادہ نشین کو ملنے کے لیے گئے، وہاں جتنی دیر بیٹھے وہ جی فلاں چیز کا شکار کیا، فلاں چیز میرے پاس آلہ ہے، فلاں چیز میرے پاس آلہ ہے۔ میں نے ساتھ بزرگ بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی ہم نے تو سمجھا تھا اتنی بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے، قرآن حدیث کی بات ہوگی، یہاں تو کتے اور سور کی اور شکار کے علاوہ بات ہی نہیں، ہم جا رہے ہیں، نہیں بیٹھے، اپنا مزاج نہیں ہے۔ ہم نے کہا جن کا نام لے کے یہ کھاتے ہیں شاید ان کی کوئی بات کریں گے، نہیں، وہاں شکار کی بات ہے۔ ان اجھل قسم کے سجادہ نشینوں کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ شوق کے تحت شکار جائز نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت جائز ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آپ بھی اللہ میاں کی گائے ہیں، ایک ہاتھ سے کتا پیر صاحب نے پکڑا ہے، دوسرا ہاتھ آپ چوم رہے ہیں، لوگوں کو برباد کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ایک دفعہ اٹھا لیتے ہیں، او اتنی بڑی شخصیت ہے، بعد میں وہ نیچے ہی نہیں اترتا الو کا پٹھا، بعد میں لگتا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو سلطان جو ہے یہ غریب تھا، ایک دن شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑی دور جنگل میں یہ چلا گیا شکار کرنے کے لیے، وہاں دیکھا چھوٹا سا ہرنی کا بچہ موجود ہے۔ سبکتگین نے بچہ اٹھایا اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا، دل میں خیال آیا کہ میں جنگل میں رہوں گا، ہو سکتا ہے رات ہو جائے، درندے مجھے کھا جائیں، مغرب سے پہلے میں نے شہر پہنچنا ہے۔ جب اس نے دیہات کراس کر لیا، جنگل کراس کر لیا، ایک پانی کے کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے لیے جب رکا تو دیکھا پیچھے سے گرد و غبار اڑ رہی ہے، تو ایک ہرنی آ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ سبکتگین سمجھ گیا یہ جو بچہ میں اٹھا کے لایا ہوں یہ اس کی ماں ہے، اور ماں کی مامتا کیسے تڑپتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ بچھڑ جائے، اس ماں سے پوچھو، دنیا سے چلا جائے، اس ماں سے پوچھو، یہ مامتا کا عنصر جانوروں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ مامتا کو پریشان کرنے والا بندہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا۔ اس جہان بھی ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے، آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ یہ ماں ہے اور تڑپتی ہوئی آتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، اسی کا بچہ میں اٹھا کے لایا ہوں، تو سلطان سبکتگین نے کہا ساری زندگی شکار کرتا رہا ہوں، چلو آج ماں کی مامتا کی تڑپ کو دیکھ کے یہ بچہ واپس کر دیتا ہوں۔ بچہ واپس چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی شکریہ کے طریقے سے اس کو بھی دیکھتی ہے، پھر عرش کو بھی دیکھتی ہے۔ سلطان چلا جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ فرماتے سبکتگین تو عام آدمی تھا، تو نے جانور پر رحم کیا ہے، ہم تجھے وقت کا بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں، وقت کا بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ غریب تھا اور سلطان محمود غزنوی کا باپ ہے، اور سلطان محمود غزنوی وہ ہے جس کو محبوب دیدار کروا کے فرمائے سلطان محمود اتنا زیادہ درود نہ پڑھا کر، اور بھی کام کرنے ہوتے، ایک پڑھ لیا کر تجھے 1,00,000 درود کا ثواب مل جائے گا۔
وہ سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین، اور محبوب نے فرمایا ہم تجھے تاج پہنانے کے لیے کس چیز کا؟ وقت کا بادشاہ، سلطان بنانے کے لیے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ وہ جو ہرنی، جس پہ ہرنی پر اور اس کے بچے پر سلطان محمود غزنوی نے رحم کیا تو رحمت للعالمین تشریف لائے۔ یہاں سے یہ نکتہ معلوم ہوتا ہے، ارے ہرنی کی تڑپ سرکار مدینہ تک پہنچتی ہے تو انسانوں کی تڑپ کیسے نہیں پہنچتی؟ اگر ہرنی کا رونا محبوب دیکھتے ہیں تو پھر انسانوں کا رونا کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہرنی کی بے چینی محبوب دیکھتے ہیں تو مومن کی بے چینی کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ہرنی پر، جانور پر رحم کرنا محبوب کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تو جو انسانوں پر رحم کرتے وہ محبوب کے کتنے منظور نظر ہوتے ہیں۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے منظور نظر ہوتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی تکلیف محبوب کے قلب نازنی پہ گراں گزرتی ہے۔ اگر محبوب کے قلب نازنی پر کسی مومن کی تکلیف بوجھ ڈالتی ہے تو یہ بھی تو بوجھ ڈالتی ہے کہ یہ بوجھ دیا کس نے ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ آپ کسی عالم کی، سید کی، ہمسائے کی، محبوب نے فرمایا لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے۔ محبوب نے فرمایا مومن نہیں، وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں جس کا ہمسایہ پریشان ہے۔ اب دیکھیں ہمسائے کا معنی یہ نہیں کہ ساتھ جو گھر ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے وہاں بھی جو ساتھ ہمارے کام کرتے وہ بھی ہمسایہ ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو محبوب نے فرمایا مومن نہیں۔ اب ایمان تب نصیب ہوتا ہے جیسے محبوب نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ تو جب محبوب کے قلب نازنی پر یہ بات بوجھ ڈالتی ہے کہ اس مومن کو تکلیف ہو رہی ہے تو محبوب کو کتنا ناگوار گزرتا ہو کوئی مومن ہو کر کسی مومن کو تکلیف دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بے شک آپ اگلے جمعے تقریر سننے نہ آئیے گا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بات جو سچ ہوگی وہ تو کریں گے، وہ تو سننی پڑے گی، کیونکہ مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ قبر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا ہے میری امتی جو دور دراز سے چل کے آتے تھے کیا کچھ میرے رحمت للعالمین ہونے کا بھی ان کو بتایا تھا کہ انسان اور جانوروں پر رحم کیسے کرتے ہیں، بتایا تھا کہ اولاد کے رشتوں کو کیسے نبھاتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ کہیں جنت کی ٹکٹیں تو تقسیم نہیں کرتے رہے 2-4 روپے لے کر؟ حیرت ہے ویسے مجھے آپ لوگوں پر بھی، ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جناب والا، عجیب و غریب قسم کے وہ نعتیں اور اشعار پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان بھی چلے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اور بعض یاد رکھیے ایسے اشعار بھی ہیں جن کے سننے سے، داد دینے سے بندے کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی آپ کہاں بیٹھے؟ جیسے آج کل ایک وہ کلام چل رہا ہے نا جس کا وہ مفہوم ہے، وہ پڑھتے ہیں نا کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، یہ کفر ہے، کیونکہ نبی کا آسرا صرف اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اب جو غیر نبی کے لیے بتائے کہ نبی کا آسرا یہ ہے، چاہے وہ سیدہ کا نام ہی کیوں نہ لے، یہ کفر ہے۔ اب جس نے شیر پہ داد دی، پیسے دیے، اس کا تو گھر بھی گیا، اس کا ایمان بھی گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا۔ حیرت ہوتی ہے مجھے لوگوں کے اوپر۔ وہ نعت خواں بلاتے ہیں جو اب نعت خواں بھی پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی علماء کو جس کو تقریر نہیں آتی ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ بھائی تمہارے خلاف کوئی نہیں بولتا، تم شریعت کے مطابق داڑھی نہ رکھو، تم شریعت کے مطابق عمل نہ کرو۔ نعت خوانی کا مخالف کون ہے؟ نعت خوانی تو ذوق ہے، یہ دلوں کو محبوب کے قریب کر دیتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ سب کچھ ہی نعت خوانی کو سمجھ لیا جائے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے قرآن اور حدیث میں کوئی ایک بندہ مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں نعت خواں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے۔ کوئی ایک حدیث، ساری دنیا سن رہی ہے، کئی نعت خواں، آج تو پتہ نہیں کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ہر جمعے ہو جاتے ہیں، مجھے کالیں بھی آتی ہیں، فون بھی آتے ہیں، پر میں اہمیت نہیں دیتا کسی کو۔ ایک کوئی حدیث دکھا دیں جس میں محبوب نے فرمایا فلاں نعت خواں کی یہ عظمت ہے، پھر میرے پاس ہیں، میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں کہ عالم کی شان کیا ہے۔
قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن کہتا ہے الذین اوتوا العلم درجات، قرآن کہتا ہے رب زدنی علما، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ آئیں محبوب کی حدیثیں دکھاتا ہوں، فرمایا جب عالم دین چلتا ہے فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آپ آئیں میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں کہ جب عالم دین چلتا ہے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، پانی کی اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں رہ کر عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آئیں میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں کہ ایک دین کا مسئلہ جس نے سیکھ لیا وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ مجھے کوئی دکھائے جس نے ایک شعر پڑھا ہو 1000 نفل کے برابر ہو۔ ہم ذوق ہے ہمارا نعت سنتے ہیں، نعت خوانی سنتے ہیں، اور ان سے سنتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھتے ہیں جی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جناب والا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں اتنے کا نوٹ آ رہا ہے اتنے، اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے آپ لوگ بھی عجیب و غریب قسم کے، پتہ نہیں میں اب کیا القاب دوں۔ آپ کہیں کہ چل کے گئے ہیں تو ہماری بھی سروس کر دی۔ آپ بھی لوگ عجیب ہیں، جو آپ سے 2-2.5 لاکھ روپیہ مانگ کے آیا ہے اور وہ نعت خوانی پہ آپ کو درس دے رہا ہے کہ جناب والا ہم تو کچھ نہیں، بس جو کچھ بھی ہے محبوب سے ہمیں ملتا ہے۔ محبوب سے تجھے ملتا ہے تو پھر ان سے کیوں لیتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ کہیں کار خیر میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بھی ایسی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں پیسہ لوگ لے جائیں۔ ہاں وہ ایک نعت خواں گزرے نا، حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی تھے، مدرسہ بھی چلاتے تھے۔ ایسے نعت خوانوں کو سنیں، ان کی مدد بھی کریں جو عالم بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں۔ آپ یہ ضرور دیکھیں جس نعت خواں کو آپ نے بلایا اس کا مدرسہ ہے، وہ دینی کوئی کام کر رہا ہے، اس نے حافظ بنائے ہیں، اس نے عالم بنائے، اور بڑے بڑے قاری بھی آج کل بازار میں پھرتے ہوئے جنہوں نے ایک بچے کو نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا، اور آپ کہتے شمس القرا اور نجم القرا اور پتہ نہیں محسن اہل سنت، کخ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کو جس نے حافظ نہیں بنایا، وہ نجم القرا اور شمس القرا کون ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ فلاں بندے سے بچنا، وہ جیب کترا ہے، یہ گناہ ہے؟ بولیے۔ تو جو آپ کا سامان چرائے یہ بتا دیا جائے کہ اس سے بچنا، تو وہ تو بندہ اچھا ہے۔ جو ایمان چرائے اس سے بھی بچنے کے لیے بھی تو پھر مان لیا کرے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ درد ہے، وہ المیہ ہے، علماء کی قدر کریں، علماء کے دامن سے وابستہ رہیں تاکہ ایمان بچ جائے۔ اب لوگ کہتے جی فلاں جیلی ہے، فلاں جیلی ہے، مجھ سے اگر پوچھتے ہو نا اصلی زیادہ ہے، جیلی آج بھی کم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اصلی لوگ آج بھی زیادہ ہیں، 2 نمبر آج بھی کم ہے، کیونکہ آپ ارد گرد دیکھیں نا، آپ کو جیلی نوٹ کوئی ایک ملے گا، اصلی مل جائے گا